جی زندگی مطابق صاحب، بہت بہت شکریہ سب سے پہلے سوال کرنے کا موقع دینے کے لیے۔ عالی صاحب، ایک سمپل کو سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی سب سے بڑی شان جو ان کی ہے وہ ان کا رسول اللہ ہونا ہی ہے، تو ان کے رسول ہونے کا انکار کرنا کس طریقے سے گستاخی نہیں ہوتی؟ یہ بات میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اگین گستاخی اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ ایک تو ہوتا ہے آپ ڈیمین کرتے ہیں اگلے کو، ڈیمین کرنے کے سینس میں نہیں، ویسے کہ اگر ان کی شان جو سب سے بڑی شان ہے اسی کا بھی انکار کر دیا جائے تو وہ گستاخی کی کیٹیگری میں کیسے نہیں آتا؟ گستاخی بالکل اور چیز ہے، اور کسی واقعے، کسی حقیقت، کسی علم کا اقرار و انکار ایک بالکل الگ چیز ہے۔ یعنی گستاخی کا تعلق آداب سے ہے۔ میں کسی شخص سے اختلاف رکھتا ہوں، میں ان کی بات کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن کیا مجھے ان کے ساتھ گستاخانہ طریقے سے پیش آنا چاہیے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق آداب سے ہے۔ یعنی ہم اختلاف کے باوجود جب دوسروں سے بات کریں گے تو اگر عمر کا فرق ہے تو اس کا لحاظ رکھیں گے، مرتبے کا فرق ہے تو اس کا لحاظ رکھیں گے، شخصیت کا فرق ہے تو اس کا لحاظ رکھیں گے، ہم کس لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، کس طرح ذکر کرتے ہیں، اختلاف کے اظہار کا کیا اسلوب اپناتے ہیں، گستاخی، اہانت اس پہلو سے دیکھی جاتی ہے۔ حقائق کا اقرار و انکار علم کا مسئلہ ہے۔ ایک شخص کا اطمینان نہیں ہوا، وہ مثال کے طور پر رسالت کے بارے میں آپ کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتا، نبوت کے معاملے میں، اسی طرح قرآن مجید یا کسی اور چیز کو، تو یہ علم اور دعوت کا موضوع ہے، اس کا گستاخی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گستاخی تو آداب کی چیز ہے، اخلاق کی قواعد ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ آخری درجے میں بھی اختلاف ہے تو اس کی عزت ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کے انسانی شرف کا احترام کرتے ہوئے، اور پھر یہ کہ اس کی شخصیت کیا حیثیت رکھتی ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کرنا یا بات کرنا یا کوئی تبصرہ کرنا، یہ شرفاء کا طریقہ ہے۔ ہم بہت سے لوگ ہیں جن کو اس حیثیت سے نہیں مانتے کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں یا وہ ہمارے دین پر ہیں یا ان کی بات حق ہے یا وہ ہدایت ہے۔ مثال کے طور پر گوتم بدھ ہے، کرشن ہے، اور بہت سے لوگ ہیں، ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی، لیکن وہ بڑی شخصیات ہیں۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہیں، عقیدت کا تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے جب ان سے کے بارے میں بات کی جائے گی یا ان سے اختلاف ہی کا اظہار کیا جائے گا تو آداب کا لحاظ کرتے ہوئے کیا جائے گا۔ اس کا تعلق ہے توہین سے، گستاخی سے، اس کا کسی دعوے کے اقرار و انکار سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک، پیغام صاحب اس میں ایک چیز کی وضاحت فرما دیں کہ کوئی شخص اس پر اگر گفتگو کرے کہ ان کا جو دعویٰ تھا وہ دعویٰ ہی غلط تھا، گویا وہ حقیقت میں ان کا وہ دعویٰ درست ہی دعویٰ نہیں تھا، اور اس میں بالکل ایک ناگزیر پھر لازمی عقلی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کا دعویٰ کر رہے تھے کہ جو حقیقت میں ان میں نہیں پائی جاتی، تو نتیجے کے اعتبار سے وہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ اگر کوئی گروہ یا کوئی شخص یہ تاثر رکھتا ہے تو پھر اس صورت میں بھی کیا وہ کوئی گستاخی کے زمرے میں بات نہیں آتی؟ دیکھیے، وہ ایک دعوے کو نہیں مان رہا۔ دعوے کو جب ہم نہیں مانتے تو اس میں بھی شائستہ طریقے دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ بزرگ شخصیت تھے، یعنی فلاں اور فلاں، لیکن ان کو کوئی غلطی لگ گئی، وہ اپنی بات کو ٹھیک سمجھ نہیں سکے، کسی ذہنی کیفیت میں انہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ یہ طریقے ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے کے۔ میں نے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جو ایک بڑا اختلاف ہے اس میں بھی ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اگر اس کو بیان کرنے کا اسلوب تبدیل کر لیا جائے تو نفرت ختم ہو جائے گی، اختلاف باقی رہے گا۔ تو جب بھی آپ کسی چیز سے اختلاف کا اظہار کرتے ہیں تو وہی بات ہے کہ آپ اصل میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیا اسلوب ہے۔ اب آپ پہلے ہی مرحلے میں یہ بات کر دیں کہ فلاں نے جھوٹ بولا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ بدتمیزی کی بات ہے، تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔